بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ دوستو، اللہ تعالیٰ اپنے بندے سے 70 ماؤں سے بھی زیادہ پیار کرتا ہے۔ اللہ تعالیٰ نے انسان کو بلند مرتبہ عطا کیا، انسان کو اشرف المخلوقات بنایا۔ بعض اوقات اللہ تعالیٰ اپنے بندے سے اس قدر خوش ہوتا ہے کہ آسمان سے اس کے لیے فرشتے نازل کر دیتا ہے، اسے وہاں سے نوازتا ہے جہاں سے اس کا وہم و گمان بھی نہیں ہوتا۔ آج کی اس ویڈیو میں ایک ایسے عربی کے بارے میں بتانے جا رہے ہیں جس کی اگلے دن شادی تھی۔ اللہ تعالیٰ نے فرشتہ بھیج کر اس کے ساتھ ایسا کیا کیا کہ ویڈیو دیکھ کر آپ کا ایمان تازہ ہو جائے گا، آپ کی آنکھوں سے آنسو جاری ہو جائیں گے۔ دوستو، دنیا میں ہر انسان کی یہ خواہش ہے کہ اسے خوبصورت بیوی ملے، اس کی بیوی پاک دامن ہو، اللہ سے محبت کرنے والی ہو۔ حضرت ام سلمہ کا نکاح ابو سلمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے ہوا، مگر ابو سلمہ انتقال کر گئے۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ان کے جنازے پر 9 تکبیریں کہیں۔ یہ اپنے خاوند سے اس قدر پیار کرتی تھی کہ ان کے خیال میں ابو سلمہ سے اچھا کوئی بھی شوہر نہیں۔ جب ان کے شوہر اس دنیا سے رخصت ہوئے تو ابو بکر عمر نے نکاح کے لیے پیغام بھیجے، مگر انہوں نے انکار کر دیا۔ پھر حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے شادی کا پیغام بھیجا تو انہوں نے قبول کر لیا۔ حضرت ام سلمہ وہ واحد عورت تھی جنہوں نے اکیلے مکہ سے مدینہ ہجرت کی۔ حضرت ام سلمہ نے جبرائیل علیہ السلام کو دیہہ قلبی کی صورت میں دیکھا۔ آپ کے پاس حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے منہ مبارک تھے۔ صحابہ کرام کو کوئی بھی تکلیف ہوتی تو وہ آپ کے پاس تشریف لے آتے۔ آپ منہ مبارک کو پانی میں ڈال کر پانی ان کو پلا دیتی، جس کی وجہ سے وہ صحت یاب ہو جاتے۔ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ام سلمہ کے بارے میں فرماتے تھے، ام سلمہ بے مثال عورت ہے۔ آپ سے 378 احادیث روایت کی گئیں۔ ام سلمہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی واحد بیوی تھیں، جس کے لیے آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے نکاح کا پیغام بھیجا۔ شادی کے بعد آپ نے ان کے بچوں کی بھی ذمہ داری اٹھائی۔ اسی طرح کسی صحابی کی شادی کے بارے میں جب پڑھا جائے تو انسان کے رونگٹے کھڑے ہو جاتے ہیں۔ ایک صحابی ایسے بھی تھے جنہوں نے شادی کی رات گزاری۔ اگلی صبح جب نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا پیغام پہنچا تو بنا غسل کیے جہاد کی جانب روانہ ہو گئے۔ اللہ کی راہ میں لڑتے لڑتے شہید ہو گئے۔ پھر آسمان کے فرشتوں نے انہیں غسل دیا۔ ہر صحابی کی بیوی انتہائی صابر و شاکر تھی۔ دوستو، خانہ کعبہ ایک ایسی جگہ ہے جہاں انسان کی کوئی بھی دعا رد نہیں ہوتی۔ اللہ تعالیٰ بندے کی پکار پر لبیک کہتا ہے۔ عمر قحطانی عمرہ ادا کرنے کے لیے خانہ کعبہ گیا۔ اگلے دن اس کی شادی تھی، جبکہ اس کے پاس 3000 ریال کے علاوہ کچھ بھی نہیں تھا۔ خانہ کعبہ میں اللہ تعالیٰ سے دعا کرنے لگا، یا اللہ تو مجھے اپنے فضل سے رزق عطا فرما، میری مدد فرما۔ اس نے اللہ کے آگے خوب دعائیں کیں۔ اس کے بعد طواف کیا۔ سعی کرنے کے بعد گاڑی میں بیٹھ کر جدہ کی جانب روانہ ہو گیا۔ وہ نوجوان انتہائی پریشان تھا کہ کل شادی ہے جبکہ پیسے نہ ہونے کے برابر ہیں۔ اس کی زبان سے یہی الفاظ ادا ہو رہے تھے کہ یا اللہ میری مدد فرما۔ انہیں سوچوں میں گم یہ شارع فلسطین روڈ پر گاڑی بگا رہا تھا کہ اس نے دیکھا سڑک کے کنارے پر ایک بزرگ کھڑا ہے جس کی عمر 80 سال کے قریب ہے۔ وہ گاڑیوں کو رکنے کا اشارہ بھی کرتا مگر کوئی بھی گاڑی رکنے کا نام نہیں لیتی۔ اصل میں یہ بزرگ سڑک کے اس کنارے پر کھڑا تھا جہاں گاڑی کی رفتار 140 سے بھی اوپر ہوتی ہے۔ نوجوان کو بزرگ کو دیکھ کر انتہائی ترس آیا، چنانچہ نوجوان نے اس کے پاس جا کر گاڑی کو روک لیا۔ اس نے بزرگ کو جلدی جلدی بیٹھنے کا اشارہ کیا، کیونکہ اگر پیچھے سے گاڑی تیز رفتاری سے آتی تو بڑا حادثہ بھی پیش آ سکتا ہے۔ چنانچہ وہ بزرگ گاڑی کے اندر بیٹھ گیا۔ نوجوان اس بزرگ سے پوچھنے لگا، بابا جی آپ نے کہاں جانا ہے؟ آپ کو پتہ نہیں آپ کس قدر خطرناک جگہ پر کھڑے تھے؟ بابا جی کہنے لگے میں نے جدہ کے فلاں ہاسپٹل میں جانا ہے۔ نوجوان بابا جی کو سمجھاتے ہوئے کہنے لگا، اگر آپ نے کہیں جانا تھا تو آپ سروس روڈ پر کھڑے ہو کر گاڑی کا انتظار کرتے۔ بابا جی نوجوان سے کہنے لگے، میں جزان سے آیا ہوں، جزان کے بہت سے علاقوں میں ابھی بھی غربت ہے۔ وہ کہنے لگا میری بیوی بیمار تھی، لہٰذا میں کسی نہ کسی طریقے سے اسے جدہ میں لے آیا۔ وہ ہاسپٹل کے اندر داخل ہے۔ میں نے بڑی مشکل سے کرائے پر کمرہ لیا۔ مجھے 10 دن ہو چکے ہیں، میرے پاس رقم بھی ختم ہو چکی ہے۔ میں کسی ایسے آدمی کی تلاش میں تھا جو میری بیوی کا علاج کروا دیتا، مجھے فری میں ہاسپٹل میں پہنچا دے۔ نوجوان نے انتہائی ادب سے اسے باتیں شروع کر دیں۔ اتنے میں ہاسپٹل کا دروازہ آ گیا۔ نوجوان نے اپنی جیب سے 3000 نکالے اور بابا جی کو تھما دیے۔ اس نوجوان کے دل پر بابا جی کی باتوں کا انتہائی گہرا اثر ہوا۔
جیسے ہی بابا جی کو رقم ملی اس نے دوائیں دینا شروع کر دیں کہ اللہ تعالیٰ تمہاری تمام مشکلات کو دور فرمائے، اللہ تعالیٰ تمہیں بے شمار رزق دے، اللہ تعالیٰ تمہیں وہاں سے رزق عطا کرے جہاں سے تمہارا وہم و گمان بھی نہ ہو۔ بابا جی نوجوان کو دوائیں دیتا دیتا گاڑی سے باہر نکلا اور ہاسپٹل کی جانب چل پڑا۔ جبکہ یہ نوجوان اپنے گھر کی جانب چل پڑا، اس نوجوان کا دل انتہائی خوش تھا کہ اس نے کسی غریب کی مدد کی ہے۔ وہ اپنی شادی کی ساری فکر بھول چکا تھا۔ وہ نوجوان گھر میں جا کر اپنے کمرے میں چلا گیا۔ اس کی ماں کھانا پکا رہی تھی۔ اس نے اپنے بیٹے کو آواز دی، بیٹا آج صبح دروازے پر کوئی آیا تھا، اس نے تمہارے لیے یہ گفٹ دیا۔ نوجوان نے ماں کے ہاتھ سے ایک بڑا سا گفٹ کا ڈبہ لیا اور کمرے میں جا کر کھولنے لگا۔ جب نوجوان نے ڈبے کو کھولا تو اس کے اندر بے شمار عطر، شادی کا خوبصورت جوڑا اور بے شمار قیمتی چیزیں موجود تھیں۔ نوجوان اللہ کا شکر ادا کرنے لگا۔ اتنے میں اسے گفٹ کے اندر ایک لفافہ ملا۔ لفافے کے اوپر لکھا تھا، میں تمہارے والد کا دوست ہوں، میں کاروباری مصروفیات کی وجہ سے پہنچ نہیں سکتا، میں یہ ہدیہ آپ کے لیے بھیج رہا ہوں۔ جب نوجوان نے لفافے کو کھولا تو اس کے رونگٹے کھڑے ہو گئے، اس کی آنکھوں سے آنسو جاری ہو گئے۔ وہ چیخ چیخ کر ماں کو پکارنے لگا۔ لفافے کے اندر 30,000 ریال تھے۔ دوستو، نوجوان نے اللہ کی راہ میں جو 3,000 دیے، اللہ تعالیٰ نے اس کے بدلے 30,000 عطا کیے، یعنی اللہ تعالیٰ نے 10 گنا زیادہ عطا کیا۔ اس نوجوان نے 10,000 ریال شادی پر خرچ کیے، جبکہ 20,000 ریال کا کاروبار شروع کیا۔ وقت گزرتا گیا، کاروبار میں ترقی ہوتی گئی۔ یوں دیکھتے ہی دیکھتے نوجوان کا کاروبار پورے سعودیہ میں پھیل گیا۔ وہ آدمی جس کے پاس شادی کے لیے بھی پیسے نہیں تھے، وہ اب اربوں ریال کا مالک بن گیا۔ وہ اللہ کی راہ میں خرچ کرتا گیا، اس کی دولت میں اضافہ ہوتا گیا۔ ایک دن اس نوجوان کے دوست اسے کامیابی کا راز پوچھنے لگے۔ وہ ہلکا سا مسکرا کر بتانے لگا، دنیا اور آخرت میں کامیابی کا راز صرف ایک بات میں چھپا ہے کہ اللہ کے دوست بن جاؤ۔ جو اللہ کا دوست بن گیا وہ کامیاب ہو گیا۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام اللہ تعالیٰ کے دوست تھے۔ اللہ تعالیٰ نے انہیں ہر چیز سے نوازا۔ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے، سخی میرا دوست ہے، لہٰذا میں اللہ کی راہ میں خرچ کرتا ہوں، میں اللہ سے امید کرتا ہوں، میں اس کا دوست ہوں۔ اگر تم لوگ بھی کامیابی چاہتے ہو تو اللہ تعالیٰ کے دوست بن جاؤ۔ نوجوان کی باتیں سن کر ہر طرف خاموشی چھا گئی۔ دوستو، اگر آپ بھی مشکلات سے نجات چاہتے ہو، اللہ کی راہ میں خرچ کرنا شروع کر دو۔ اللہ تعالیٰ اپنے خزانوں کے منہ کھول دے گا، تمہاری زندگی میں سکون آ جائے گا۔ اس طرح کی بے شمار ویڈیوز ہمارے چینل پر موجود ہیں، لہذا چینل کو سبسکرائب کریں، ویڈیو کو لائک کریں، دوستوں کے ساتھ شیئر کریں۔ شکریہ۔ آج سے آپ لوگ بھی اللہ کی راہ میں خرچ کرنا شروع کر دو، دیکھنا آپ لوگوں کی زندگی تبدیل ہو جائے گی انشاءاللہ۔